روزہ افطار کرنے کے لیے کون سی چیز بہترین ہے، کس کے ساتھ ہمیں روزہ افطار کرنا چاہیے، اس حوالے سے دو حدیث مبارکہ ہیں، ان کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا، حضور کن چیزوں کے ساتھ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے ایک حدیث ہے جو جامع ترمذی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے پھر پانی سے ہی افطار کرے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے طہور بنایا، سب سے پہلے کھجور سے افطار کرو، نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد پانی سے آپ افطار کر سکتے ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ بھی جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اور اگر حضور کو تر کھجوریں میسر نہ ہوتی، بر وقت وہاں پر موجود نہ ہوتی، تو حضور خشک کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اور فرمایا کہ اگر خشک کھجوریں بھی نہ میسر ہوتی، وہاں پر نہ ہوتی، تو حضور چند گھونٹ پانی کے پی لیتے اور اس سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ تو دو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے افطار کے حوالے سے کس چیز کے ساتھ روزہ افطار کیا جائے بیان کی ہیں، تو دونوں حدیثوں میں یہی پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے ساتھ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اگر تر کھجور نہ ہو تو پھر خشک کھجور کے ساتھ، اگر خشک بھی کھجور نہ ہو تو پھر حضور کا معمول یہی تھا کہ وہ پانی کے ساتھ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ احباب بھی جب روزہ افطار فرمائیں تو گھروں کے اندر کھجور لا کر رکھیں تاکہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار ہو۔ ایک تو روزہ افطار کرنے کا اجر و ثواب، اس کے اوپر سنت کے مطابق روزہ افطار کرنے کا اجر و ثواب، تو بہت بہترین یہ معمول رہے گا۔ اگر پھر بھی کوئی میسر نہیں ہوتا تو پھر پانی کے ساتھ روزے کو افطار کر لیا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزوں کو صحیح طریقے کے ساتھ رکھنے کی، اور جو آج کی حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے اس کے مطابق عمل